نحمده نصلي على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم من بین ولیکم بارک وسلم صلی السلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، خطبہ ثانی کے بعد قرآن پاک فرقان حمید کی مشرف معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے اسی نبی پر کثرت سے درود شریف اور سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر کثرت سے درود اور سلام پڑھو۔ درود شریف پڑھنا اللہ کا پسندیدہ اعمال ہے۔ درود شریف کی بہت سی فضیلت و برکت آئی ہے۔ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، تعداد مقرر ہے، لیکن درود شریف کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب چاہے جتنا چاہے اتنا پڑھو۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف ہر فرض اعمال کے بعد سب سے بہتر اعمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح سے ہر اعمال کی زکوٰۃ درود شریف ہے۔ ہر دعا قبول کرانے کے لیے بھی درود شریف سب سے بہتر اعمال ہے۔ کوئی بھی دعا جب تک قبول نہ ہوگی تب تک کہ دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے اور دعا کے آخرت میں درود شریف نہ پڑھا جائے، تو پتہ چلا کہ ہر دعا کو قبول کرانے کے لیے درود شریف پڑھنا بہتر ہے، اچھا ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ہر اعمال شروع کرنے سے پہلے، ابتدا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھو اور آخرت میں درود شریف پڑھو۔ ہر چیز کی درد کی، پریشانی کی سے روکنا چاہتے ہو تو درود شریف کا ورد کرو۔ ہر پریشانی، مصیبت انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ اور کوئی چیز گم ہو جائے یا کھو جائے، آپ کو یاد نہیں آتی ہے، تو 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، یا آپ کو یاد آ جائیں گے کہ آپ کی چیز کہاں ہے۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ اس لیے کئی روایتوں میں درود شریف کی فضائل برکات کا ذکر آیا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے قبر کے اندر بھی تمام اعضاء سے محفوظ رہتا ہے، یعنی درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھنے سے ہر رنج غم دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے درود شریف کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں شہد ایک ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور شہد کا راز آپ کو پتہ نہیں کہ شہد کے اندر مٹھاس اتنی کیوں ہے اور ہر بیماری کی شفا کیوں ہے۔ جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہے، جب پھولوں سے رس چوستی ہے تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی ہے۔ درود شریف پڑھ کر اور رس کو چوستی ہے، اور اسی کو لے کر اپنے چھتے کے اندر آتی ہے، اور چھتے کے اندر جب وہ رس ڈالتی ہے تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی ہے۔ تو غور کرو، پھول کا جو رس ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب مکھی درود شریف پڑھ کر اس رس کو چوستی ہے تو اس کے اندر مٹھاس ہو جاتی ہے، اور اسی کو لے کر جب چھتے کے اندر آتی ہے اور اس کو ڈالتی ہے تو لہٰذا وہ چھتے کے اندر جو شہد آتی ہے درود شریف پڑھنے سے اس کے اندر شفا ہو جاتی ہے۔
یعنی شہد کی مکھی بھی بغیر درود شریف پڑھے رس کو نہیں چوستی۔ پتہ چلا کہ یہ درود شریف کی برکت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے۔ اس طرح سے شہد کے اندر اتنی بڑی برکت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد ہر بیماری کی دوا ہے۔ قرآن میں بھی شہد کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو غور کرو کہ شہد کے اندر جو برکت آئی ہے، جو شفا آئی ہے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے، اس کی برکت سے اس کے اندر یہ شفا آئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا کثرت سے ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے۔ کم سے کم بڑا درود شریف یاد نہیں ہے تو کم سے کم چھوٹا جو درود شریف ہے وہ پڑھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف کا بھی ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے آپ کو پریشانی دور ہو جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف سب سے چھوٹا ہے، سب سے آسان ہے۔ اور ایک مرتبہ پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھا کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک انسان پیش کیا جائے گا جس کے پاس کچھ نیکی نہیں ہوگی اور نہ دنیا میں اس نے کوئی اعمال کیا ہوگا۔ جب اس کے نام اعمال توڑا جائے گے تو نیکی کا پلہ کم ہو جائے گا، بدی کا پلہ زیادہ ہو جائے گا اور کچھ نیکی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت ایک فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہے گا کہ رکو، اس نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب پہ درود شریف پڑھا تھا، اور آپ نے جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالے گا جس پہ اس انسان نے جو درود شریف پڑھا تھا اس کو نوٹ کیا ہے، وہ فوراً پلے میں ڈالا جائے گا۔ جب پلے میں ڈالا جائے گا تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، بدی کا پلہ کم ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اس انسان کے تمام گناہ مٹائے دیے جائیں گے، نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور بدی کا پلہ کم ہو جائے گا۔ تو صرف جس نے صدقہ دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کا یہ مرتبہ بلند ہو جائے گا کہ جہنم کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے سے، صدقہ دل سے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا اور اس کو جنت میں اس کو راستہ ملے گا۔ تو غور کرو درود شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے سے کبھی بھی نہ موڑے اور کبھی انکار نہ کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو درود شریف پڑھنے سے انکار کرتا ہے اور نبی کا نام سن کر درود شریف نہیں پڑھا کرتا ہے، وہ سب سے بخیل ہے انسان، سب سے گرا ہوا انسان ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو درود شریف پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، جو درود شریف پڑھنے میں لہٰذا کنجوسی کرتا ہے، جب بھی نبی کا نام پیارا پیارا اسمی گرامی جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو اس وقت کم سے کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے، نبی پر درود شریف پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائے کہ مالک مولا ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔